ایک زمانے میں جزیرہ نما قدیم عرب کے قلب میں مالک بن حسن نامی ایک عقلمند اور انصاف پسند مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ ملک اپنی دانشمندی، مہربانی اور انصاف کے اٹل احساس کے لیے ملک بھر میں مشہور تھے۔ اس کی بادشاہت النور، اس کی مہربان حکمرانی کے تحت پروان چڑھی، جس نے دور دراز ممالک سے علماء، شاعروں اور تاجروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سوداگر، جس کا نام جمال تھا، بادشاہ کی حکمت کے قصے سن چکا تھا اور ایک ایسے معاملے پر اس سے مشورہ لینے آیا تھا جس سے وہ بہت پریشان تھا۔ سامعین کی اجازت ملنے کے بعد جمال نے خود کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ مہاراج، جمال نے گہرائیوں سے جھکتے ہوئے کہا، میں ایک عاجز تاجر ہوں جس نے آپ کی حکمت کے حصول کے لیے کئی میل کا سفر طے کیا ہے۔ مجھے ایک مخمصے کا سامنا ہے جسے میں خود حل نہیں کر سکتا۔ میرے 2 بیٹے ہیں جو دونوں برابر کے قابل اور لائق ہیں، پھر بھی میں صرف چھوڑ سکتا ہوں۔ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو میں ان میں سے ایک کو کیسے چنوں گا کہ میرا ذریعہ معاش کس بیٹے کو ملے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ مسکرایا اور جمال کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ بادشاہ جمال کو شاہی باغ کی طرف لے گیا، جہاں کھلتے پھولوں کی خوشبو ہوا میں بھری ہوئی تھی۔ مجھے بتاؤ جمال، بادشاہ ملک نے چلتے چلتے کہا، آپ کو اس باغ میں کیا نظر آتا ہے؟ جمال نے ادھر ادھر دیکھا اور جواب دیا، مجھے پھولوں کی ایک خوبصورت صف نظر آتی ہے، ہر ایک اپنے انداز میں منفرد اور متحرک ہے۔ بے شک، بادشاہ نے اتفاق کیا، ہر پھول کی اپنی خوبصورتی اور مقصد ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے بیٹوں کا ہوتا ہے۔ یہ تعین کرنے کے لیے کہ آپ کے کاروبار کا وارث کون ہے، ہمیں ان کی صلاحیتوں سے بالاتر ہو کر ان کے حقیقی کردار اور حکمت پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ ملک نے اپنے شاہی باغبانوں کو ہدایت کی، 2 ایک جیسے پودے لاؤ۔ اس نے ایک ایک جمال کے حوالے کیا اور کہا کہ اپنے ہر بیٹے کو ان میں سے ایک پودا ان کی دیکھ بھال کے لیے دو۔ 1 مہینے میں میرے پاس واپس آؤ اور ہم دیکھیں گے کہ کس بیٹے نے ان کے پودے کی بہترین پرورش کی ہے۔ جمال نے بادشاہ کے حکم کے مطابق کیا اور اپنے ہر بیٹے کو ایک ایک پودا دیا۔ 1 ماہ بعد وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ محل میں واپس آیا، ہر ایک اپنے پودے لے کر گیا۔ ایک بیٹے کا پودا لمبا اور مضبوط ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا پودا کمزور اور مرجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بادشاہ ملک نے پودے کا معائنہ کیا اور پھر جمال کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کا فیصلہ اب واضح ہے، جس بیٹے نے اپنے پودے کی دیکھ بھال اور لگن سے پرورش کی ہے، وہی آپ کے کاروبار کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا۔ یہ صرف قابلیت کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جس دانشمندی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ جمال نے بادشاہ کی بات کو سمجھا، حکمت اور اس کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس نے بادشاہ کے مشورے پر عمل کیا اور اپنا کاروبار اس بیٹے کے سپرد کر دیا جس نے اس کے پودے کی اچھی پرورش کی تھی۔ اپنے بیٹے کی دیکھ بھال میں کاروبار پروان چڑھا اور جمال کا خاندان خوشحال ہوا۔ شاہ مالک کی دانشمندی کئی سالوں تک النور کی رہنمائی کرتی رہی اور ان کی عدل و مہربانی کی میراث آنے والی نسلوں کے لیے امید اور تحریک کی کرن بن گئی۔ اس کی کہانی دور دور تک پھیل گئی، جس نے اسے سننے والوں کو یاد دلایا کہ حقیقی حکمت کسی شخص کی ظاہری صلاحیتوں کے بجائے اس کے دل اور کردار کو سمجھنے میں مضمر ہے۔